حضرات محترم، گزشتہ مجلس میں ایک عورت کے ذمے جو اس کے خامد کے حقوق ہیں وہ بیان کیے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اللہ کو اپنا رب تسلیم کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ کی رسالت اور محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور آپ کی بات کو ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہمارے مفاد کے خلاف آتی ہے تو ہم نہ صرف اس بات کو رد ہی نہیں کرتے بلکہ اس بات پہ دوسرے سے جھگڑا شروع کر دیتے ہیں کہ تم اپنے پاس سے بات بنا رہے ہو۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، اسلام اگر حقوق اور فرائض کی بات کرتا ہے تو ساتھ ساتھ ایسے حکم بھی دیتا ہے کہ ہر شخص اپنے اعتدال میں اپنے دائرہ کار کے اندر رہے۔ خامد ہے تو اگر اسے اللہ نے برتر بنایا ہے تو وہ ظلم نہ کرے، اگر بیوی ہے تو اللہ نے اسے ساتھ دیا ہے تو اپنے حد کے اندر رہے۔ آج کی مجلس میں یہ بات عرض کرنی ہے کہ ایک خامد کے ذمے کیا کیا حقوق ہیں، کیا ہم انہیں بھی پورا کر رہے ہیں یا نہیں۔ اس سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ایک بیٹے یا ایک بیٹی کی شادی صرف دو بندوں کا بندھن نہیں ہے، بلکہ دو خاندانوں کو اللہ ملاتا ہے۔ دو اجنبی لوگ مختلف جو پہلے سے قطعاً کسی قسم کا تعلق بھی بعض اوقات نہیں ہوتا، ان کی وجہ سے پورے کے پورے خاندان ایک دوسرے سے منسلک ہو جاتے ہیں۔ بیٹا اس کے ماں کو اپنی ماں تصور کرتا ہے، بلکہ اسلام ہمیں کہتا ہے جس طرح تیری ماں وہ ہے جس نے تمہیں جنا، جو آج بیوی تیرے عقد میں آئی ہے اس کی ماں کی وہ تقدس اور احترام وہی ہے جو تیری ماں کا ہے۔ اگر اس کا باپ جس کی سلب سے وہ پیدا ہوا، جو احترام اس کا حکم دیا گیا وہی احترام کا حکم دیا گیا جو تیری زوجہ ہے، اس کے باپ بھی اسی طرح ہے جس طرح تیرا باپ ہے۔ اس نے اپنے جگر کا ٹکڑا پال کے، اس کی پرورش کر کے، اس کی تربیت کر کے تیرے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اس سے بڑا احسان کوئی نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی سوچے کہ حالانکہ کوئی بھی انسان اپنی بیٹی کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا کوئی بری نظر اس پہ ڈالے، لیکن جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو باپ اپنے جگر کے ٹکڑے کو کاٹ کے اگلے کے گھر دے آتا ہے اللہ کے حکم کی تعمیل میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ نکاح کا بندھن باندھتے، عقد کا مطلب ہے گرہ کو لگانا، دونوں کے رشتے کو باندھتے تو اس وقت قرآن کریم کے مختلف حصوں سے 3 آیات پڑھتے، ایک سورت آل عمران، ایک سورت نساء کی آیت نمبر 1، ایک سورت احزاب کے آخر میں جا کے 2 آیات پڑھتے، 4 آیات کی تلاوت فرماتے۔ اگر انسان سمجھنا چاہے اپنی خاندانی زندگی کو، ان آیات پہ کبھی بیٹھ کے غور کرے تو اسے احساس ہوگا کہ اللہ مجھے کیا کہہ رہا تھا، میں کر کیا رہا ہوں۔ کیونکہ یہ بات یاد رکھے، انسانی نفسیات کو انسان اتنا خود نہیں جانتا جتنا بنانے والا رب جانتا ہے۔
کہ کون انسان کیسے کنٹرول ہو سکتا ہے، کیسے اپنے دائرہ کار کے اندر رہ سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے سورۃ آل عمران کے اندر پہلے یہی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، کتنا حق تقاتہ، جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ لفظ اتقوا اللہ ان آیات میں 4 مرتبہ آیا ہے۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے جب ہم اس پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ مالک کو یہ بات معلوم تھی کہ انسان کی زندگی کے ہر گوشے میں مداخلت ممکن ہے، اسے بعض باتوں سے روکا بھی جا سکتا ہے، اسے حکم بھی دیا جا سکتا ہے، زبردستی بھی، پیار سے بھی، کسی بھی طریقے سے، لیکن انسانی زندگی کا ایک گوشہ ایسا ہے جس میں دنیا کی کوئی فورس مداخلت نہیں کر سکتی، وہ ہے ازدواجی گوشہ، میاں بیوی کے معاملات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں خصوصی ہدایات فرمائی ہیں، وہ انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ حتیٰ کہ ان میاں بیوی کے معاملات میں بعض ایسے معاملات بھی آتے ہیں جس میں اس کے سب سے قریبی عزیز والدین، بہن بھائی بھی مداخلت نہیں کر سکتے۔ اگر ہر دونوں کو کوئی چیز صحیح راہ پہ رکھ سکتی ہے، چاہے وہ بیوی ہے یا خامد، اعتدال میں رکھ سکتا ہے، تو صرف اللہ کا ڈر ہے۔ اگر دل میں خوف خدا نہ ہو تو بے اعتدالی سے انہیں کوئی نہیں روک سکتا ہے، نہ ماں روک سکتی ہے، نہ باپ روک سکتا ہے، نہ سسر روک سکتا ہے، نہ ساس روک سکتی ہے، پورے خاندان بھی بیٹھ جائیں، تو جب انسان کے دل میں خوف خدا نہیں ہوگا پھر کوئی نہیں سے روک سکتا۔ بندے کو ظلم کرنے سے نہیں روک سکتا، عورت کو زبان درازی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر ان کو کنٹرول کر سکتی ہے تو صرف یہ چیز، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جا۔ 4 مرتبہ ان کی زندگی کا عقد باندھتے وقت 4 مرتبہ یہ لفظ بولا، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جا۔ حق تقاتی، جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے، جتنی عظیم وہ ذات ہے۔ بعض اوقات بعض لوگ اس بات کو عذرائے تفنن، مذاق میں لے جاتے ہیں، یہ اللہ اتنی خوفناک چیز ہے۔ اللہ خوفناک نہیں ہے، اس کے سامنے جواب دہی بڑی خوفناک ہے۔ اس نے ہم سے زندگی کے معاملات پوچھنے ہیں، ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ جس طرح بحیثیت سربراہ باپ اولاد کو پوچھ سکتا ہے، بحیثیت باس اپنے ادارے کے ہر جونیئر کو پوچھ سکتا ہے، اگر یہ ساری باتیں انڈرسٹوڈ ہیں ہمارے معاشرے میں، یہ ضروری ہیں، تو کہ اس کائنات کا مالک ہمیں نہیں پوچھ سکتا؟ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا۔ یہ چھوٹا سا نہیں، 50,000 سال کا۔ ابن آدم اپنے دونوں قدموں میں ایک قدم بھی ہلا نہیں سکے گا جب تک 4 چیزوں کا جواب نہیں دے لے گا۔ سب سے پہلا سوال، میں نے تمہیں زندگی دی، اس زندگی میں بچپن بھی آتا ہے، جوانی بھی آتی ہے، بڑھاپا بھی آتا ہے، ازدواجی زندگی بھی آتی ہے، معاشرتی زندگی بھی آتی ہے، کاروبار کی زندگی بھی آتی ہے۔ زندگی کا ہر معاملہ ہمیں جواب دینا ہے۔ میں نے زندگی دی کیونکہ یہ زندگی جو ہمارے پاس ہے یہ اللہ کی امانت ہے۔ ہم میں سے کوئی شخص یہ بات سمجھ نہیں سکتا کہ میں یہاں سے اٹھ کے اپنے گھر بھی چاہوں گا یا نہیں، تو پھر ہماری تو نہ ہوئی، یہ تو اس کی مرضی ہے جب تک وہ زندہ رکھے۔ تو جس نے ہمیں زندگی دی
جس کی وجہ سے زندگی گزار رہے ہیں، کیا وہ پوچھنے کا حق نہیں کہ میں نے دی ہوئی تھی کیسے گزاری؟ دوسرا سوال، میں نے جوانی دی کہاں برباد کی؟ بھائی جان آپ وہ آلہ لگا لیں، آواز ٹھیک ہے، آپ تھوڑا سا دور بیٹھ جائیں نا، آپ کے معاملہ ہے نا اپنا۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت ہمیں فرماتے ہیں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، حق تقاتہ ہی، جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ دوسرا فرمایا اللہ پوچھے کہ میں نے تمہیں جوانی دی کہاں برباد کی؟ یہ جوانی کی زندگی ایسی ہوتی ہے جب انسان کسی چیز کو کچھ نہیں سمجھتا، کسی دوسرے کو کوئی حیثیت نہیں دیتا، جوانی کے نشے میں وہ ہر وہ کچھ کرتا ہے جو اس کے من میں ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں لفظ بربادی کا بولا ہے کہ میں نے جوانی دی کہاں برباد کی۔ تیسرا سوال، مال کہاں سے کمایا تھا؟ چوتھا سوال، مال خرچ کہاں کیا تھا؟ تو یہ جواب دینے پڑیں گے۔ تو یہ جو جواب دہی ہے یہ خوفناک ہے کہ ہم کیا جواب دیں گے، کیونکہ جب ہم میں سے کوئی بھی انسان اپنی زندگی پہ غور کرتا ہے، اپنی زندگی، اپنی جوانی، اپنے مال کمانے، اپنے مال خرچ کرنے میں بہت سی بے اعتدالیاں نظر آتی، اور خصوصاً جہاں ہمارے اوپر چیک نہیں ہے، ہم گھر کے اندر خود مختار ہیں میاں اور بیوی کی حیثیت سے، تو وہاں کہا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ پھر فرمایا یہ ایک دو دن معاملہ نہیں ہونا چاہیے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت جب آئے اللہ کی فرما برداری پہ آئے۔ مسلم کا مطلب ہے فرما بردار۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا اذ قال له ربه اسلم، اے ابراہیم فرما بردار ہو جا۔ انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں دونوں جہانوں کے رب کا فرما بردار ہو گیا۔ تو یہاں فرمایا اللہ سے ڈرنا ہے کب تک؟ جب تک موت آتی ہے اس وقت تک اپنے معاملات میں اللہ سے ڈرنا ہے جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور یہ ڈر اتنی بڑی نعمت ہے جو انسان کو ظلم سے باز رکھتی ہے اور بے اعتدالی سے روکتی ہے۔ نبی کریم اس کے لیے دعا مانگتے تھے۔ امام ترمذی جامع الدعا کے اندر رسول اللہ کی ایک لمبی دعا لائے ہیں۔ اس کے پہلے کلمات یہ ہیں اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک، اے اللہ جب تو اپنا ڈر تقسیم کرنے لگے تو اس کا کچھ حصہ مجھے بھی دے دینا۔ کیوں؟ ما تحول به بیننا وبین معصیتک، جب میں گناہ کرنے لگوں تو گناہ اور میرے درمیان تیرا ڈر آ جائے۔ انسان اگر خدا نخواستہ کسی غلطی کا، کسی ظلم کا، کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اگر وہ گناہ سے رکتا ہے تو اللہ کے ڈر کی وجہ سے رکتا ہے۔ تو اس لیے ازدواجی زندگی کا عقد باندھتے ہوئے سب سے پہلے حکم یہ دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اب سورۃ نساء کی آیت نمبر 1 ہے دوسری، اس میں دنیا جہان کے لوگوں کو مخاطب ہو کے فرمایا یا ایھا الناس، اے دنیا جہان کے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، میں نے تمہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم، یا ایھا الناس، اے لوگو میں نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا،
پھر اس کے بعد سب کو پیدا کیا. اگر مرد کو مرد بنا کر فوقیت دی، عورت کو عورت بنا کے اس کے زیر نگی دیا، تو یہ فرمایا اس پہ ظلم نہ کرنا، اس کے ساتھ مس بہیو نہ کرنا، اپنی فوقیت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھانا. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی، لوگوں عورتوں کے معاملے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اس معاملے میں اللہ سے ڈرنا، یہ اللہ کی باندیاں ہیں، اللہ نے ایک کلمے کے ذریعے تم پہ حلال کیا ہے. ان کے چہروں پہ تماچے نہ مارنا بلکہ ان کا حق ادا کرنا. اور یہ ایک فطرت ہے، جو اپنے سے کمزور اور چھوٹے ہونے کے باوجود اپنی زندگی کے ساتھ ساتھی کے ساتھ مس بہیو نہیں کرتا، اس کے حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے، تو وہ محبت اور احترام کی انتہاؤں تک اسے چاہتی ہے. اسلام نے اگر مرد کو فوقیت دی تو ظلم کے لیے نہیں دی، بلکہ اعتدال میں رکھنے کے لیے دی تھی. اور اس کے بعد میاں اور بیوی کی وجہ سے جو رشتے جڑتے ہیں، ننہال اور ددہال، ہر دونوں کو رحم کا رشتہ کہا ہے. نانی کی اور دادی کی جتنی اولاد ہوتی ہے، ننہال میں خالائیں اور ماموں، نانا اور نانی، ددہال میں دادا دادی، تایا چچا اور پھوپھیاں، یہ سب رحم کے رشتہ دار ہیں. تو کہا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس ذات سے ڈرنا جس نے ان رشتوں کے متعلق تم سے سوال کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات میرے رب نے مجھے بتائی کہ اللہ نے اس کائنات کو بنانے کے بعد، یعنی زمین و آسمان کو بنانے کے بعد، جب عرش پہ مستوی ہونے لگے تو اللہ نے رحم کو پیدا کیا. اس کے رحم کے دو معنی لیے جاتے ہیں. ایک رحم رشتوں کو کہتے ہیں، ایک رحم اس آلے کو کہتے ہیں جہاں سے رشتے پھوٹتے ہیں. رحم نے اللہ رب العزت کے دامن کو تھام کے عرض کیا، مالک آپ نے مجھے پیدا کیا، میری تجھ سے ایک التجا ہے. اللہ نے فرمایا کیا التجا ہے تیری؟ کہا مالک جو مجھے جوڑے گا تو اسے جوڑنا، جو مجھے توڑے گا تو اسے توڑ کے رکھ دینا. پھر اللہ نے فرمایا یہ رحم میری صفت رحمان سے مشتق ہے، اس لیے انہیں جوڑ کے رکھنا. جو شخص یہ بات چاہتا ہے کہ اس کی زندگی لمبی ہو جائے، اس کے گھر میں آسودگی اور خوشیاں ہوں، وہ رشتوں کو جوڑے. اور آج کیا ہوتا ہے؟ خامد بیوی کو کہتا ہے تم اپنے ماں باپ کو نہیں مل سکتی، بیوی اس کے ماں باپ کے متعلق اپنے دل میں دشمنی پال لیتی ہے. وہ اس کے بہن بھائیوں کو اچھا نہیں سمجھتی، وہ اس کے بہن بھائیوں کو اچھا نہیں سمجھتا. مالک کا حکم کہاں گیا جی؟ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. اللہ نے تو یہ کہا تھا کہ اللہ سے ڈرنا، میں رشتوں کے معاملے میں تمہیں پوچھوں گا. کیا جواب دیں گے کہ ہر کو شریکہ کہہ کے ٹھکرا دیا؟ کہ ہر دونوں نے ایک دوسرے کے لیے کوئی رحم دلی نہیں، کوئی اور پھر یہ بات یاد رکھے، انسان زندگی میں بہت سی غلطیاں کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اللہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، ان کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے.
ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ لیکن جب رشتوں کا معاملہ آیا تو یہاں اللہ کہتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، تیرا رب اس معاملے میں تمہارا رقیب ہے۔ غلطی کرے تو اللہ غفور اور رحیم ہے، رشتوں کو توڑے تو اللہ رقیب ہے، رشتوں کے ساتھ بدتمیزی برا سلوک کرے تو ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ رقیب وہ ہوتا ہے جو اپنے رقیب کی غلطی کو نظر انداز نہیں کرتا۔ مسلمان ہیں، اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ ہے، رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، کیا یہ رسول اللہ کے احکام نہیں ہیں؟ ہم نے کیوں صرف اسلام کو نماز روزے تک دائرہ لگا لیا؟ یہ بھی اسلامی زندگی ہے، یہ بھی حکم ہے مالک کے، کیوں نہیں پورے کرتے ہمیں؟ پھر تیسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اہل ایمان اللہ سے ڈرنا اور ہر دونوں ایک دوسرے سے سچی اور سیدھی بات کرنا۔ خامد بیوی سے جھوٹ بولتا ہے، بیوی خامد سے جھوٹ بولتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا، بات کرنا تو سچی کرنا اور سیدھی کرنا، کنفیوژن والی بات نہ کرنا آپس میں۔ آج ہم اپنے مختلف جھگڑوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ دو کام تم کر لو، پہلا کام مجھ سے ڈرو، بات کرنے سے پہلے سوچو کہ اللہ کو جواب دینا ہے۔ دوسرا قولوا قولا سدیدا، بات سچی کرنا اور سیدھی بات کرنا۔ پھر میں کیا کروں گا؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے سارے معاملات سیدھے کر دوں گا۔ اب جب ہم یہ پہلی دونوں شرطیں پوری نہیں کرتے تو گھر کے معاملات کی اصلاح کیسے ہوگی؟ کیسے ہم یہ بات کر سکیں گے کہ اللہ نے شرط لگائی تھی ہماری اصلاح کی، یصلح لکم اعمالکم، میں تمہارے معاملات سیدھے کروں گا، دو کام میرے کرو تم۔ اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا، اپنے بات کام کرنے سے پہلے اللہ سے ڈرنا، اور میاں ہے تو بیوی کے ساتھ، بیوی ہے تو میاں کے ساتھ قولوا قولا سدیدا، بات سچی اور سیدھی کرنا ہے۔ پھر میں دو انعام دوں گا، اللہ فرماتے ہیں میں دو انعام دوں گا۔ پہلا انعام یصلح لکم اعمالکم، میں تمہارے معاملات کو سیدھا کروں گا، میں ذمہ دار ہوں، تم یہ شرطیں پوری تو کر کے دیکھو۔ آپ دیکھیں، آپ زندگی کے جس اکائی میں بھی کام کرتے ہیں، جب آپ کسی کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں کچھ شرائط طے کرتے ہیں، آپ ان شرائط پہ پورے اترے تو میرا آپ کا سودا ڈن، اگر وہ شرائط پوری کرے تو سودا ڈن ہوتا ہے، وگرنہ سودا بگڑ جاتا ہے۔ تو اللہ نے اس موقع پر اپنے حبیب کریم کی زبان مطہرہ سے جو آیات ہمیں سمجھائیں، وہ کیا کہہ رہی ہیں ہمیں؟ ہم نے اسے ڈھول ڈمکے کی نظر کر دیا، باجوں گاجوں کی نظر کر دیا، ماں بہن بیٹی کو ناچنے پہ لگا کے یہ اسی کی نظر کر دیا، یہ خوشی کا معاملہ ہے، یہ سنجیدہ معاملہ ہے، یہ دو خاندانوں کا ملاپ ہے، ایک نئے خاندان کی آغاز ہونا ہے، اس کا افتتاح تو اچھی بات سے کر لیں۔ اپنی دکان کھولنے سے پہلے کہتے ہیں مولوی کو کہو سپارے پڑھائے آ کے، حضرت آ کے دعا مانگ جائیں، اللہ برکت دے دے۔ تو اپنی اولاد کی زندگی کے آغاز میں ہمیں دعا یاد نہیں ہے؟ وہاں اللہ کی کلام یاد نہیں ہے؟ وہاں ڈھول کی تھاپ پہ ناچنا اور کہنا گھر سکون ہو جائے کیسے ممکن ہے؟
اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں 2 شرطیں میری ہیں، 2 میں تمہاری پوری کروں گا. پہلی شرط اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. دوسری شرط قولوا قولا سدیدا، جب بھی بات کرو سچی اور سیدھی کرو. تو میں کیا دوں گا؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے معاملات درست میں کروں گا. دوسرا ویغفر لکم ذنوبکم، میں تمہاری غلطیوں سے درگزر کر دوں گا. پھر آخر میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اپنی زندگی کے جملہ معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری بجا لائے گا، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، میں یقین دلاتا ہوں میں بہت بڑی کامیابی عطا کروں گا. کس کے سبب؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے سبب. میرے عزیز بھائیوں، یہ جو کچھ ہم عرض کرتے ہیں اگر کسی کو ٹارگٹ سامنے رکھ کے کریں تو یہ اس ممبر کے ساتھ بددیانتی ہے. کہ انسان کسی خاص انسان کو ٹارگٹ بن کے کرے، یہ اس لیے دین نہیں آیا. دین اصلاح کے لیے آیا ہے جنرل. جو معاشرے میں ہو رہا ہے، جو غلطی ہے اس کی نشاندہی کی جائے. کسی کی مخالفت یا مخاصمت میں یہ بات نہیں عرض کر رہا. یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ میرے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے، آپ کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے. اب میرے عزیز بھائیوں آتے ہیں خامد کے اوپر جو حق ہے. سورت بقرہ ہے، اس کی آیت نمبر 228. اللہ فرماتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اگر بیوی پہ کچھ حق ہیں تو اسی کے مثل خامد کے اوپر بھی کچھ حق ہیں جو اچھے طریقے سے ادا کرنا ضروری ہے. اگر ایک خامد کی حیثیت سے ہم بیوی سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ میرے حقوق کو پورا کرے، تو بحیثیت خامد اللہ رب العزت مجھے بھی حکم دے رہا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تمہارے اوپر بھی اسی طرح کچھ حق ہیں جو پورا کرنا اچھے طریقے سے تم پہ بھی فرض ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر ہے 3678. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم، اے میرے اللہ، انی احرج حق الضعیفین الیتیم والمرأة، دو جو انتہائی کمزور ہیں نا ان پہ ظلم کرنے کو میں حرام قرار دیتا ہوں. وہ دو کمزور کون ہیں؟ الیتیم، ایسا نابالغ بچہ یا بچی جس کا باپ اس فوت ہو گیا، اسے یتیم کہتے ہیں. اس پہ ظلم کرنے کو میں حرام کرتا ہوں. اور دوسرا والمرأة، خامد کے اوپر یہ حرام کرتا ہوں کہ وہ اپنی بیوی کے اوپر ناجائز ظلم کرے. یہ کس کا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیونکہ ہم جب اپنے حق کی بات آتی ہے تو ہم چھلانگے مارتے چلے جاتے ہیں، لو جی میرا حق ہے یہ جی. لیکن مجھے یہ بھی تو سوچنا چاہیے مجھ پہ بھی کچھ حق ہے. آپ دیکھیں، یہ میں بات دکھ سے کرنے لگا ہوں، ہم شادی پہ رسومات کو پورا کرنے کے لیے لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں کھانے پہ، کئی دنوں پہ کھانے، لیکن سارے کام میں ایک اللہ نے حق مقرر کیا ہے جسے حق مہر کہتے ہیں. اور اس وقت آواز آتی ہے جی شرع میں حق مہر مقرر کر دو. پتہ نہیں کس چوڑے نے یہ شریعت بنائی ہے. 32 روپے 10 آنے،
بھائی اس وقت تو یا درہم چاندی کا سکہ تھا یا دینار سونے کا سکہ تھا. یہ 32 روپے 10 آنے کس شریعت سے آ گئے جی؟ کس نے یہ شریعت بنائی ہے؟ رسول اللہ کی کتنی ملیں تھیں؟ آپ کی کتنی زرعی زمین تھی؟ کتنے بڑے ٹریڈر تھے؟ آپ نے کسی بیوی کے حق مہر 12 اوقیہ چاندی سے کم نہیں لکھے. اور 7,000 روپیہ تولہ اس وقت چاندی ہے. یہ تقریباً 7.5 لاکھ روپیہ بنتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں، شریعت کسی کو پابند نہیں کرتی، حق مہر اپنی استطاعت کے مطابق. استطاعت یہ ہے ہماری، بچے نے جو واسکٹ پہنی ہوئی ہے اس پہ جو کڑھائی ہے اس کے 50,000 روپے دیے ہوئے ہیں یا 1 لاکھ روپیہ دیا ہوا ہے. اس نے جو شلوار قمیض پاشا کی پہنی ہوئی ہے 30,000 روپے کی وہ ہے، اس کی سلائی ہے. اس نے جو سوٹ اور جوتے پہنے ہوئے ہیں وہ 2-3 لاکھ روپے تک جاتے ہیں. اور بے شرم انسان اس کا باپ کہتا ہے 5,000 روپے حق مہر لکھ لو. جہاں اللہ کا حق ہے وہاں ہم بخیل ہیں. جہاں اپنی ناک کا مسئلہ ہے وہاں سب کچھ کر دیں. یہ تماشا بنایا ہوا ہے ہم نے شریعت کے ساتھ. اور بے حیا ہے وہ مولوی جو اپنا تو 5,000 لے لیتے ہیں، 500 پہ بیٹی کا نکاح کر کے یہ ظلم کرتے ہیں. ہر شریعت کا معاملہ ہم بیچنے پہ تلے ہوئے ہیں. نکاح کرنا ہے تو تب پیسے، جنازہ پڑھانا ہے تو تب پیسے. نہ ہمارے پیٹ کا جہنم بھرتا ہے نہ لوگوں کی بھوک ختم ہوتی ہے. اور یاد رکھے قرآن کریم کہتا ہے اگر ایک خزانہ کوئی دینا چاہے تو دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ میرے خامد نے، میرے باپ نے ایک ایسے شخص سے میری شادی کر دی ہے، مجھے اس سے کوئی گلہ نہیں ہے کہ وہ میرے حق میں بہتر نہیں، لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا. آپ نے فرمایا اگر بیٹی تو چاہتی ہے اپنے باپ کی بات کو رکھنا رکھ لے، اگر نہیں چاہتی تو میں اسے کہتا ہوں تمہیں طلاق دے دو. کہنے لگی ہاں یا رسول اللہ مجھے طلاق لے دے. آپ نے فرمایا اس نے 1 باغ حق مہر میں تمہیں دیا ہوا ہے، واپس کرنا ہوگا. اس نے کہا جی میں کرتی ہوں. 1 باغ حق مہر. آج ہم ہر معاملے میں یقین جانیے صرف کھانا کھلانا 1 ڈش نہیں جی، میں 2-3 کھانے کھلانا چاہتا ہوں، 2-2 3-3 لاکھ روپے رشوت دے دیتے ہیں. لیکن اس بیٹی کا جو حق مہر ہے وہاں آ کے ہمیں بخل آتا ہے. اور اگر لکھوا لیں تو کہتے ہیں غیر معجل، دینا ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ قرآن کہتا ہے وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. جب تم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا لو تو کس طرح واپس لے سکتے ہو؟ اور یہ خبیث کہتا ہے جاتے ہی کہ بھائی مجھے حق مہر معاف کر دو. یہ کمینگی ہے، یہ مسلمانی نہیں ہے. اور جب باپ رشتہ کرتا ہے تو اپنے بیٹے کا سودا کرتا ہے کہ میں اپنا بیٹا اگر تمہاری بیٹی سے بیاتا ہوں تو ہمیں گاڑی ملے گی، فلاں فلاں چیز ملے گی. بہتر بات ہے کٹورا لے کے مسجد کے باہر بیٹھ جاؤ، مانگ لو لوگوں سے. اس بیٹی کے باپ پہ ظلم کرتے ہوئے شرم کیوں نہیں آئی؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن تُبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، تم پہ عورتوں کا حق مہر ایسا ہے جو ہنسی خوشی ادا کرو، اللہ حکم دے رہے ہیں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، خوش دلی سے حق مہر دو۔ ہاں کمپرومائز سے، اگر خامد پہ کوئی کرائسس آ گئے یا کوئی معاملہ ایسا بن گیا، عورت اپنی مرضی سے اسے کہے کہ تم اپنے کام میں لے آؤ، اگر زبردستی لے گا تو وہ قرض ہوگا جو اسے واپس کرنا ہے۔ اور جو شخص حق مہر لکھتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کا اعلان کرتا ہے، دیتا نہیں ہے، جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ زانیوں کے اندر کھڑا کرے گا اسے۔ یہ میری بات نہیں، رسول اللہ نے فرمایا۔ وہ اپنی زندگی میں سمجھتا رہا کہ میں منکوحہ کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں، لیکن اس کا حق نہیں دیا تو قیامت کے دن اللہ زانیوں کے اندر کھڑا کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعظم الذنوب عند اللہ، اللہ کے نزدین بدترین گناہ یہ ہے کہ رجل تزوج امرأة فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمہرها، کہ ایک انسان اپنی بیوی کا حق مہر مقرر کرتا ہے، اس کو طلاق دیتا ہے تو حق مہر نہیں دیتا، اللہ کے نزدیک اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے۔ ہم بڑے فخر سے روزانہ کہتے ہیں ہم اسلامی زندگی بسر کر رہے ہیں، میں ایک راسخ العقیدہ مسلمان ہوں، یہ مسلمانی ہے ہماری۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت خامد کو حکم دے رہا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ۔ عموماً دیکھیں کوئی بھی انسان کمپلیٹ نہیں ہوتا، بھول جاتا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، کچھ صفات ہر بندے میں ہوتی ہیں، کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، تو اللہ خامدوں کو حکم دے رہے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بھائی بھلے طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر اس کی کوئی بات تمہیں ناپسند ہے تو فَعَسَىٰ ان قریب اللہ بہت سی بھلائیاں اس کے اندر تمہیں عطا کرے گا۔ اس لیے ہمیں وہ بہادر شاہ کا ایک شعر ہے جو ہم میں سے ہر انسان کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ وہ کہتا ہے نہ تھی جب گناہوں پہ اپنے نظر، رہے ڈھونڈتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی جب گناہوں پہ اپنے نظر نگاہوں میں کوئی برا نہ رہا۔ جب ہم دوسروں کو دیکھیں گے نا، اپنے کردار کو نہیں دیکھیں گے تو پھر سب برے ہیں۔ تو جب میں اپنے آپ کو دیکھوں گا کہ مجھ میں کتنی غلطیاں ہیں تو سب مجھ سے اچھے ہیں۔ اسی طرح ایک خامد کی حیثیت سے وہ کوئی جبریل کی بیٹی نہیں ہے، وہ بھی ایک انسان کی بیٹی ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر اس کی کوئی چیز تمہیں نہیں اچھی لگتی تو درگزر کرو، ممکن ہے اللہ اس سے تمہیں بہت سی بھلائیاں عطا فرما دے۔ اس کو ہم اپنی زبان میں یہ کہہ سکتے کمپرومائز۔ ہم نے ہندوؤں سے یہ بات سیکھی ہے کہ عورت پاؤں کی جوتی ہے، جب چاہو اتار دو، جب چاہو پہن لو۔ بلّہ نہیں، یہ ہمارے پاؤں کی جوتی نہیں ہے، یہ ہمارے گھر کی ملکہ ہے، اس کے بطن سے ہماری اولاد پیدا ہوئی، جس اولاد پہ ہم فخر کرتے ہیں
جو اولاد ہمارے بڑھاپے کی سہارا ہے، جو ہم اولاد جس کا تعارف کروا کے ہم لوگوں میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ میرے اتنے بیٹے ہیں، میری اتنی بیٹیاں ہیں، زندگی کے یہ اکائی میں فلاں فلاں کام کر رہے ہیں، وہ کس کے بطن سے پیدا ہوئے؟ کس نے جنم، زندگی اور موت کے دوراہے پہ ان کو جنم دیا تھا؟ کس نے کتنی مدت تک تکلیفیں اٹھا کے یہ سب کچھ کیا تھا؟ ہم اسی کے متعلق یہ بات سوچیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، نبی کریم نے فرمایا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، لوگوں عورتوں کے معاملے میں تمہیں خیر کی وصیت کرتا ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا ان کی ایک جو فطرتی کوتاہی ہے اس کا تذکرہ کیا، یعنی اس کو درست تو کرنا ہمارے بس کی بات نہیں، جو اللہ نے فطرتاً انہیں ایسا بنایا ہے۔ آپ نے فرمایا کیونکہ یہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر والا حصہ ہوتا ہے، اور دنیا کا کوئی انسان پسلی کو سیدھا نہیں کر سکا، توڑ تو سکتا ہے، سیدھا نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرمایا میں تمہیں عورتوں کے معاملے میں، چونکہ یہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، انہیں سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، ان کے ساتھ گزارا کرو، زندگی گزارو۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اگر ہم ایک اچھے مسلمان کی حیثیت سے اپنے رب کے حضور پیش ہونا چاہتے ہیں، ہماری نماز اچھی، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمارا روزہ، ہماری زکوٰۃ، حج اور عمرہ، یہ ساری باتیں اچھی، لیکن اللہ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی اچھے بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے متعلق، اپنے گھر والوں کے متعلق اچھا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میں تم سب سے اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہوں۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک وقت میں 9 ازواج تھیں، آج 2 نہیں مان ہوتی، لیکن نبی کریم نے پوری دانائی اور عقل مندی کے ساتھ سب کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھا، اور ان سب کا حق بھی پورا ادا کیا۔ اور ہمارے لیے یہ بات ہے، ہم ایک کا حق ادا کرنے کے لیے پورا تیار نہیں ہیں۔ اس لیے کیونکہ پچھلے جمعے سے اب تک بہت سی میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے یہ دیکھیں جی آپ نے جمعہ پڑھایا ہے، ہمارے ساتھ یہ معاملے ہو رہے ہیں، خدا کے لیے ہم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہے۔ اور اگر ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے تو پیارے نبی کی اس نصیحت کو پلے باندھ لینا چاہیے، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، لوگوں میں تمہیں اپنی بیوی کے معاملے میں خیر کی وصیت کرتا ہوں۔ اور آخری بات یہ ہے میرے عزیز بھائیوں، میں پچھلے جمعے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ 4 درہم ہے جو کوئی انسان خرچ کرتا ہے، آپ نے فرمایا سب سے بہترین درہم وہ ہے جو انسان رزق حلال کما کے اپنی بیوی یا بچوں کے منہ میں ڈالتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس سے بہتر صدقہ کوئی نہیں ہے کہ انسان اپنے اہل و عیال کو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس وسعت ہے تو وہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، اگر کسی کے پاس کم ہے تو وہ اپنی استطاعت کے مطابق کرے۔ یہ نہیں کہا کہ جو تمہارے پاس نہیں ہے وہ خرچ کرو، کہا اگر خیر زیادہ ہے تو زیادہ خرچ کرو، اگر کم ہے تو کم خرچ کرو۔ یہ رسول اللہ نے خامد کے متعلق حقوق بیان فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں اپنی خانگی زندگی کے متعلق بہت سے گلے ہوں گے، لیکن جو خیر بھی اللہ نے ہمیں اپنے گھروں میں عطا کی ہے اس خیر پہ نظر رکھیے۔ ہم دیکھیں بحیثیت دکاندار، بحیثیت صنعت کار اپنی چیز کو بیچنا ہو تو گاہک کی کتنی باتیں، کوڑی کسیلی، ہر قسم کی فضول باتیں سنتے ہیں، لیکن اسے جانے نہیں دیتے کہ یہ سودا لے کے مجھ سے جائے۔ تو اگر
چند ٹکوں کے لیے ہم گاہک کی ہر بات کو سنتے ہیں، تو اگر گھر میں بھی تھوڑی سی بات ہو جائے تو کوئی بات نہیں، سن لیا کریں۔ اللہ رب العزت سب کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے، اللہ سب کے معاملات میں آسودگی فرمائے۔ یہاں ایک میں عرض کر دوں کہ بعض ہمارے بزرگ ہیں، بھائی ہیں، نیک ہیں، نمازی ہیں، لیکن زبان کے بڑے سخت ہیں۔ ان کے بیٹے بھی، ان کی بیٹیاں بھی، ان کی ازواج بھی اس بات پہ بہت پریشان ہیں کہ وہ گندی گالیاں گھر میں نکالتے ہیں۔ اللہ کے واسطے اپنی زبان پہ کنٹرول کیجئے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان اپنی زبان سے لفظ باہر نکالتا ہے تو فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ کل اللہ کی عدالت میں جب ہماری ٹیپ چلے گی تو کیا منہ دکھائیں گے اپنے رب کو؟ اللہ یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔